अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या राब्ते हुए हैं और ये राब्ते किस जानिब जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी जो हैं वो अब ट्रैक पर आ गए हैं, उनके राब्ते बहाल हो चुके हैं, उनके कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात जो है वो मंजर आम पर आ गई है, जिसका ज़िक्र या जिसको कहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने उसका ऐलान नहीं किया, बल्कि वो मीडिया में सामने आई है। लेकिन मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि सोहेल अफरीदी दीगर लोगों के साथ भी राब्ते में हैं और इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो तकरीबन कई मामलात पर आपस में उनके राब्ते हैं और डिस्कशन भी करते हैं। ये तमाम सूरत हाल क्या है और क्यों ये जो मुलाकात हुई जुमे के रोज़ कोर कमांडर साहब की सोहेल अफरीदी की, इसको क्यों खुफिया रखा गया, इस हवाले से तफसीलात आपको बताऊंगा। और तफसीलात में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन जो है इसको प्रेस कर लें। तो एक तो ये है कि जुमे को मुलाकात होती है और इस मुलाकात को अगर एक नॉर्मली ये होता है कि कहा जाता है कि जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने कोर कमांडर साहब को बुलाया कि जी मैं नहीं आ रहा, आप आ जाएं। ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब अली अमीन साहब तो कोर हेडक्वार्टर जाते थे, वहाँ पूरी कैबिना को ले जाते थे। इन्होंने जनाब बड़ा एक वो दिखाया कि जी मैं हुक्मरान हूँ, मैं वो लीडर हूँ और लिहाजा आप मेरे दफ्तर आएँ। जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। कई दफ़ा कोर कमांडर साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर को मिलने के लिए सीएम हाउस आते रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कोर कमांडर्स जो थे वो भी आते थे। ये तमाम प्रोपेगेंडा है कि जनाब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सीएम साहब नहीं गए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप आएँ। ये सारा प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमेशा ही ऐसा होता है, कोर कमांडर जो होते हैं वो सियासी, चूँकि सीएम होता है चीफ़ एग्जीक्यूटिव, गवर्नर के पास भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, लिहाजा रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। अगर आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, आप महमूद खान साहब से पूछ सकते हैं, परवेज़ खटक साहब से पूछ सकते हैं, अली अमीन गंडापुर से आप पूछ लें। कोर कमांडर उनसे मिलने के लिए सीएम हाउस आते रहे हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमेशा से ऐसा होता है। फिर एक यहाँ पे एपेक्स कमेटी बनी, किसी टाइम पे गवर्नर उसको हेड करता था, गवर्नर हाउस में मीटिंग होती थी, वहाँ पे भी आते थे कोर कमांडर। फिर उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत थी यानी अली अमीन साहब की, तो कोर कमांडर साहब सीएम हाउस आते थे और जब चेयर कर रहे होते थे तो वज़ीर आला साहब चेयर करते थे और वो बैठते थे उनके साथ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जनाब पहली मर्तबा कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया है सोहेल अफरीदी ने, कोई ऐसी बात नहीं है और ये एक रूटीन की कार्रवाई है। अब छुपाया क्यों गया? क्योंकि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जनाब हम तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान साहब को चूँकि जेल में रखा गया है, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो लिहाजा हम जो है एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए सोचा ये गया कि जनाब इसको अगर हमने पब्लिश किया या हमने बताया तो हमारा जो बयानिया है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, लिहाजा इसको खुफिया रखा जाए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सोहेल अफरीदी सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो उसकी भी वीडियो चलती है, वो कहीं जलसे में जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, बैठते हैं, उतरते हैं, किसी से इवन आप देख लें कि जूते बनाते हुए भी उनका जो नाप लिया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी बनी हैं, वीडियो बनी हैं। जो उनको मिलने आता है उसकी वीडियो रिलीज़ होती है।
یعنی ایک پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی پروجیکشن ہو. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب یہ سوشل میڈیا سے جان چھڑائیں، یہ آپ کو بیڑا غرق آپ کا کر دے گی. جو حال علی امین صاحب کا ہوا ہے وہی ہوگا آپ کا، کیونکہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. پھر آج آپ کروا لیں گے، کل کو یہ کچھ اور پھر لوگوں کے خلاف یہ کمپینیں چلاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا. تو اس کو خفیہ رکھا گیا صرف اس لیے کہ ہمارا جو ایک بیانیہ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے. اس وجہ سے کہا گیا کہ فی الحال اس کو سیکرٹ رکھا جائے. اور آپ کو ایک اور بات میں بتاؤں، کور کمانڈر صاحب جو تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ کوئی میڈیا ٹیم نہیں تھی، نہ ہی ایس پی آر ان کے ساتھ کوئی ٹیم آئی تھی کہ جو ان کی ویڈیوز بناتی اور تصویریں بناتی. اور سی ایم ہاؤس کے پاس اس کا ریکارڈ موجود تھا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں اور شہباز گل صاحب اور دیگر جناب، بھئی ملاقات میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کس نے کہا ہے کہ جناب ملاقات کی ہے تو کوئی انہوں نے مطلب بغاوت کر دی ہے یا انہوں نے کوئی بہت بڑا ایک کارنامہ کر دیا ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا. ہم تو کہتے ہیں ملنا چاہیے، ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں ان سے دور ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہونے چاہیے. اب تو رابطے اتنے ہیں کہ جو یہاں پہ جناب لوگ ہیں مختلف عہدوں پہ، ان کے ساتھ بھی سہیل افریدی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں، یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں سے سہیل افریدی صاحب رابطے میں ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایون ان کے کہنے پر کچھ اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں، کوئی ایسے کام بھی ہوئے ہیں جو ان کے کہنے پہ ہوئے ہیں. ایک طرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ جناب ہم تو ایک اپنے مطلب آزاد ہماری وہ ہے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کہنے پہ کچھ نہیں کرتے، نہ ہم ان کے کہنے پہ کوئی کام کرتے ہیں. اندر خانے جو ہے وہ یہ حالات ہیں کہ بالکل وہ کہتے ہیں نا سیم پیج پہ ہیں. صرف جب باہر نکلتے ہیں عوام میں تو کچھ اور کہانی سناتے ہیں. اندر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تعلقات بھی اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اگر کوئی چیلنج کرے تو میں اس کو ثبوت بھی دے دوں گا پھر کہ جناب کون سا کام کیا آپ نے، کس کے کہنے پہ کیا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چھپ سکے. اب ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے نا. ہم بند کمروں میں جو ہے نا منتیں ترلے اور تعلق بناتے ہیں، باہر نکلتے ہیں عوام میں تو ایک نیریٹو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو، اس کو ہم چلا دیتے ہیں کہ جناب ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، ہم ان کا ایسی تیسی کر دیں. کوئی ایسی تیسی نہیں ہو رہی، کچھ نہیں کر رہے. ہاں ابھی عمران خان صاحب چونکہ ان لوپ میں نہیں ہیں، جب وہ لوپ میں آئیں گے اور وہ ڈیمانڈز جو وہ کرتے ہیں کہ جناب آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے نکلنا ہے، روڈز پہ نکلنا ہے، تو پھر امتحان شروع ہوگا. ابھی کہا جا رہا ہے جناب کیبنٹ نہیں بنا رہا ہوں کہ جی عمران خان صاحب سے پوچھوں گا. بھئی کور کمانڈر صاحب سے ملاقات اور دیگر اداروں کے جو سربراہ ہیں کے پی میں، ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں چھپ چھپ کے، وہ تو آپ نے نہیں پوچھا عمران خان صاحب سے. وہ بھی تو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ جی میں ان لوگوں سے ملاقات کروں کہ نہ کروں. اور پھر ان کی جو کوئی بات اگر وہ کرتے ہیں تو مانوں یا نہ مانوں. باتیں تو ان کی فر فر مانتے ہیں آپ. تو پھر کیا ایسی بات ہے؟ اگر وہ کہیں کہ جناب ایک کام کریں تو آپ انکار کریں نا. آپ تو انکار نہیں کر رہے. کابینہ آپ بے شک نہ بنائیں، حکومت تو آپ نے چلانی نہیں ہے، نہ چلائیں. آپ کا حق ہے عمران خان صاحب سے ملنا، میں یہ بھی کہتا ہوں. میں تو اس پہ بالکل وہ ہوں کہ آپ کو ملنا چاہیے عمران خان صاحب سے. آپ کو اجازت ہونی چاہیے، آپ ملیں، اپنی پالیسی اپنے ڈیسیجنز لیں، جو بھی کرنا ہے کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ڈبل سٹینڈرڈ اور ڈبل ہم جو چہرے دو رکھتے ہیں نا، اس پہ مجھے اعتراض ہے.
آپ کور کمانڈر صاحب سے ملتے، آپ اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کرتے کہ جی کور کمانڈر صاحب آئے تھے، انہوں نے مبارکباد دی، ہم نے امن و امان پر بات کی، ہم نے دیگر جو صوبے کے ایشوز ہیں ان پر بات کی، ہم نے آپریشنز پر بات کی، ہم نے ڈرونز پر بات کی. تو کیا وہ ڈرون بند ہو گئے؟ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے اندر آپ کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ جی ڈرون حملہ ہوا ہے، 2 لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں، تو آئیں ایف آئی آر کٹواتے ہیں. تو آپ کے گلے پڑیں گی نا جب آپ کہیں گے کہ ہم ایف آئی آر کٹواتے ہیں. تو کٹوائیں ایف آئی آر. کس کے خلاف کٹوائیں گے؟ اداروں کے سربراہوں کے نام اس میں ڈالیں گے، کس کے نام ڈالیں گے؟ تو یہ سارا آنے والے دنوں میں چیزیں مشکل ہوں گی. آپ تعلق بھی بنائیں گے، آپ کوشش کریں گے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چلیں، اور یہ ایسے ہی ہو جائے گا. دو کشتیوں میں آپ پاؤں رکھیں گے. علی امین صاحب نے بھی اسی طرح بیلنس کرنے کی کوشش کی تھی. وہ بھی باہر کچھ کہتے تھے، اندر پھر ان کا رویہ چینج ہوتا تھا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں کس طرح پارٹی کو چلاتے ہیں، کس طرح حکومت چلاتے ہیں، اور خصوصاً یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا رویہ ہے، آپ کا تعلق ہے، وہ کس طرح چلتا ہے. آنے والے دن مشکل ہوں گے آپ کے لیے، اور آپ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے رابطے بھی ہوں، آپ چاہیں گے کہ حکومت بھی چلے، آپ چاہیں گے کہ پارٹی بھی چلے، عمران خان صاحب بھی خوش ہو. ایسا ممکن نظر نہیں آتا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.